ہمارے مسائل اوقات کورس کے ایک پیارے طالب علم وسیم خان جو حیدرآباد سندھ سے اپنے سوال کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے نقشہ بنانے سے پہلے پاکستان کے اکثر شہروں کے نظام الاوقات درست نہیں تھے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتوں سے درست ہو گئے، لیکن پہلے کے جو نماز روزے ادا کی گئی ان نقشوں کو دیکھ کر، پرانے نقشوں کو دیکھ کر، تو اب ان کا حکم کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے، ذرا تحمل سے سنیے گا۔ بحر شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کو وہ عادل سمجھتا ہے اس نے اعلان کر دیا، اس کو سچا جانتا ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی سورج ڈوب چکا، روزہ افطار کر لو۔ ہوتا ہے نا بڑی بڑی محفل میں کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے، بھائی ٹائم ہو گیا روزہ کھول لو، تو پتہ چلا کسی عادل شخص نے، متقی پرہیزگار، نمازی پرہیزگار، اس نے اعلان کر دیا اور آپ بھی اسے عادل سمجھتے ہیں، اس نے اعلان کر دیا کہ روزہ افطار کر لیجئے، تو اب آپ نے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے روزہ افطار کیا، بعد میں پتہ چلا کہ سورج تو ڈوبا ہی نہیں تھا، تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کسی شخص کو آپ عادل سمجھتے ہیں، یا مسجد سے مؤذن نے اذان کہنا شروع کر دی یا اعلان کر دیا کہ اپنے جو ہے وہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، کھاتے پیتے رہیں، آپ نے کھایا پیا، پتہ چلا کہ جی وہ تو اس نے غلط اعلان کر دیا تھا اور ٹائم تو ختم ہو چکا تھا، اس وقت ختم ہو چکا تھا اور اعلان کر رہا ہے کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ باقی ہیں، تو آپ نے چونکہ اس کو سچا جانا، آپ نے بھروسہ کر کے سحری کھائی، روزہ تو نہیں ہوا لیکن آپ گناہگار بھی نہیں ہوئے۔ تو جس طرح یہ عادل شخص کا بحر شریف میں ذکر کیا گیا، تو یہ نقشے اس کے قائم مقام ہے، گویا بندہ نہیں بول رہا، اب بندے کی تحریر بول رہی ہے اور آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے غلط نقشوں پر عمل کیا اور اس کی وجہ سے ان کی نماز روزوں میں فرق آیا، یعنی سحری دیر تک کھاتے رہے کہ وقت فجر داخل ہو چکا تھا، یا افطار جو ہے غروب آفتاب سے پہلے کر بیٹھے، یا دیگر نمازوں میں اسی طرح مسائل پیش آئے، تو اول تو وہ گناہگار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ان نقشوں پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کیا کہ بھئی یہ اہل سنت کے ادارے سے شائع ہوا ہے، کسی علامہ صاحب کا، مفتی صاحب کا نام موجود ہے، تو بھئی یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو لہذا وہ گناہگار نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز روزے نہیں ہوئے۔ اب ہر نقشے میں ایک جیسی غلطیاں نہیں ہوتی کہ ہم اس کو منٹوں میں بیان کر سکیں۔ بعض نقشے ایسے ملیں گے کہ وہ سردیوں میں غلط ہوں گے، گرمیوں میں غلط نہیں ہوں گے، بعض ایسے جو گرمیوں میں غلط ہوں گے، سردیوں میں غلط نہیں ہوں گے، بعض ایسے ہیں جو دونوں میں غلط ہوں گے، پھر بعض نقشوں میں غلطی صرف صبح صادق اور طلوع وغیرہ میں ہوگی، اور بعض میں اپنے طلوع غروب بلکہ اثر میں بھی ہوگی، یعنی کسی میں 5 نمازوں میں غلطیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں، کسی میں 4 میں، کسی میں 3 میں، تو مختلف کیفیات ہیں۔ اب یہ تو کیفیات کا جاننا اتنا آسان نہیں ہے، پھر وہ شخص غور کرے گا، درست اوقات حاصل کر کے اس کو سامنے رکھ کر اور پرانا نقشہ بھی برابر میں رکھ کر اب غور کرے گا کہ میں نے زندگی میں کب کب ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے نپا تلا کھایا ہو۔ پہلے تو فرق دیکھے کہ گرمی سردی میں فرق کتنا ہے۔ فرض کیجئے کہ صرف سردیوں میں اس کے پرانا نقشہ غلط تھا اور وہ 2 منٹ بعد سحری بتاتا تھا ختم ہونے کی، اب وہ دیکھیں، نوٹ کریں کہ سردیوں میں رمضان کب کب آیا اس کی زندگی میں، اور کب کب ایسا ہوا کہ اس نے واقعی آخری منٹ تک یا 1 منٹ پہلے تک سحری کھائی، یعنی وہ اصل وقت سے 1 منٹ 1.5 منٹ اوپر کھاتا رہا، تو ان روزوں کو وہ شمار کرے اور پھر ان روزوں کی قضا بجا لائے۔ اسی طرح نمازوں کو دیکھ لے تو نمازوں میں اس رعایت کا خیال رکھے، وہ کیا ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں عرض کی کہ فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ اس کا نماز کے وقت کے اندر سلام پھر جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ طلوع آفتاب کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ باقی نمازوں میں رعایتیں ہیں کہ ظہر کی نماز اگر اپنے وقت میں شروع کی اور دوسرے وقت میں ختم ہوئی تو ہو گئی، اچھا، اور اگر اپنے وقت میں بھی شروع نہیں کی تو تب بھی ہو گئی، یہ ہے کہ وہ اگر وقت گزار کے پڑھی تو قضا ہو گئی، لیکن ادا تو ہو گئی نا۔ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بھئی اگر ظہر آخر وقت میں وہ پڑھنے کا عادی تھا اور اب ثابت ہو رہا ہے کہ پرانے نقشے میں اثر کا وقت غلط تھا،
اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی نمازیں گئی ہوں گی. تو نمازیں نہیں گئیں اس لیے کہ اگر نمازیں ادا نہ ہوئی تو قضا ہو گئی, اور اگر آخر وقت میں بھی تکبیر تحریمہ اس کو مل گیا تو نماز ادا ہی ہوئی. اب تو دیکھیں اس کو بھول جائیے, وہ ادا ہوئی یا قضا ہوئی یہی شکر ادا کیجیے فی زمانہ کہ وہ ہمارے ذمے سے ساقط ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح عصر کا معاملہ, مغرب کا معاملہ, عشاء کا معاملہ, تو میرے خیال میں زیادہ جو معاملہ آتا ہے وہ فجر کی نماز کا آتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی فجر اول وقت میں پڑھنے کا عادی تھا اور اس کے نقشے میں جو پرانا نقشہ تھا اس میں فجر کا وقت جو ہے وہ اول وقت سے بھی پہلے لکھا ہوا تھا, یعنی سحری اصل صبح صادق ہے 4:50, اس میں لکھا تھا 4:45, اور وہ بھی مولانا صاحب ایسے تھے, موصوف ایسے تھے کہ وہ 4:45 پر ہی وہ شروع کر دیتے تھے سنت فجر اور فرض فجر. تو پھر ان کی نماز نہیں ہوئی نا, کیونکہ وقت سے پہلے ادا کر لی. تو اس طرح اگر وہ سمجھدار ہوگا تو انشاءاللہ وہ حساب کتاب لگائے گا. تو میرا جس شہر سے تعلق ہے وہاں کی بھی نقشہ قابل اصلاح تھا. الحمدللہ میں نے یہ علم سیکھ کر اور دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے الحمدللہ میں نے خود حساب لگایا اور اپنے ان روزوں کی اور ان نمازوں کی الحمدللہ میں قضا بجا لایا. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. تو یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ہم صرف دوسروں کو نہیں کہہ رہے, الحمدللہ خود عمل پہلے کیا ہے. میں نے کب عمل کیا؟ میں نے سن 2000 کے آس پاس, اس سے بھی پہلے میں عمل کر چکا تھا. جی اصول آپ نے سمجھ لیا. ایک چیز یاد رکھیں کہ اصل وقت جو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے وہی وقت ہے. دنیا کا کوئی عالم آپ کے روزے کو واپس نہیں لا سکتا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی علامہ صاحب نے فرمایا تھا, دیکھیں اس نقشے میں اتنے بڑے بڑے نام تھے لہذا اب تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو وہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے بھروسہ کیا کسی پر نا, اور وہ قابل اعتماد ہی کہا جائے گا. لازمی بات ہے ہمارے اہل سنت کے اداروں سے, علماء اہل سنت کے نام سے نقشے شائع ہوئے, مگر افسوس کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی اس کا افسوس فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ افسوس کہ آج کل یہ علم اٹھ گیا اور ہندوستان کے طلباء تو طلباء جو علماء کہلاتے ہیں ان کو بھی اکثر کو یہ علم نہیں آتا. اس وقت تو لفظ اکثر تھا, اب تو اور بڑھا دیجئے, یوں کہہ لیجئے کہ 99% سے زیادہ اپنے جو ہے بس یہ علم ناپید ہے کہ نہیں آتا. اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے الحمدللہ اپنے مجھے توفیق دی, یہ مجلس قائم ہوئی اور آج ہم نے الحمدللہ اس شعبے کی برکتوں سے کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں الحمدللہ درست اوقات پر نماز روزے ادا کر کے اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے.